السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جن سے پہلا ہے روز قیامت۔ قرآن کے جو موضوعات جس پہ قرآن بات کرتا ہے 3 ہیں مرکزی موضوعات: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ آخرت ہونی ہے، لازمی ہونی ہے، اور اس میں سارا حساب کتاب ہونا ہے۔ پہلا نقطہ ہے آیت نمبر 8 میں سے سب کچھ نابود ہو جائے گا۔ اس میں کہ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُزًا، اور ہم بے شک کرنے والے ہیں علیہ جو ہے اس پر، اس کو سیدن صاف کر دیں گے، اس کو کیا کر دیں گے؟ بالکل سیدن، اس میں کچھ نہیں رہے گا زمین پر، صرف ریت مٹی رہ جائے گی، کچھ نہیں۔ اور جُرُزًا بنجر، چٹیل، بالکل گھاس سبزہ کے بغیر۔ جرز کاٹ ڈالنا، جس کی گھاس سبزہ کاٹ دیا گیا ہو، تو یہاں پہ کچھ نہیں رہ جانا۔ یہی بات سورہ رحمان 55 نمبر اس کی آیت ہے 26-27 میں، کلو من علیہ فان، جو کچھ ہے زمین میں، جو کوئی ایسا فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَىٰ کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا نام جو بزرگی والا ہے اور عظمت والا ہے۔ تو زمین پہ کچھ نہیں رہنا، یہ سب کوئی صاف ہو جانا ہے اور کسی نے نہیں بچنا۔ یہ پہلا ہے سب کوئی نابود ہو جائے گا، اور پھر دوسرا اسی میں ہے کہ پوری زمین ایک صاف چٹیل میدان بن جائے گی۔ یہ 8 میں بھی ہے، 47 میں بھی ہے، 98 میں بھی آیت میں 8 میں سیدن جرزا، صاف میدان بنا دیں گے ہم اس کو، بالکل چٹیل، کچھ نہیں اس کے اوپر ہوگا۔ جو پہاڑ ہے یہ بھی اڑ جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آگے آ رہا ہے پوائنٹ اس میں 47 میں کہ جو چوتھا نقطہ ہے، پہاڑ اڑیں گے اور چلیں گے۔ 98 میں یہی بات آ رہی ہے کہ زمین جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو جو ہے، پھر جب مقرر وقت آ جائے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ جعلم دکا، ہم اس کو ہموار کر دیں گے۔ دکا کہتے ہیں ایسی ہموار زمین، ایسی چیز جو کوٹ کر برابر کر دی گئی ہو، ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دیا گیا۔ یہ سڑک بناتے وقت اس کے اوپر بلڈوزر چلا کے اور باقی چیزیں چلا کے، اس پریس کر کے، وائبریٹر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل ہموار۔ یہ جو اونچائیاں نچائیاں ہیں، یہ سطح مرتفع ہے جی، یہ فلانا فلانا، کچھ نہیں بچنا، کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دی جائے گی۔ جعلہ دکا، یہ صاف چٹیل میدان بن جائے گا۔ اور یہی بات پھر آ رہی ہے 47 میں، یہی بات دوسرے نقطے میں بھی اور چوتھا بھی، کہ جب چونکہ صاف بنیں گے تو پھر پہاڑ اڑیں گے، چلیں گے۔ یہ 47 آیت کو دیکھیں، یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ، جس سے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، تو نسیر سیر سے ہے، سیر کرنا ہے، گھومنا چلنا پھرنا، ایک جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ چلے جانا، جبال پہاڑوں کو، اور تو دیکھے گا زمین کو بارزۃ، کھلا ہوا صاف میدان۔ بارزہ برز سے ظاہر ہو جانا، کھلا ہونا، بالکل صاف چٹیل میدان، دور تک ایک ہی نظر پڑے گی، کوئی چیز، کوئی رکاوٹ، کوئی بلندی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سورہ نمل 27 نمبر اس کی آیت نمبر 88 میں لگے، تو دیکھے گا پہاڑوں کو، جس کو تو سمجھ رہا ہے کہ جامدن جمے ہوئے ہیں، وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، جیسے تمر بمر سحاب، بادلوں کی طرح چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ اور پھر یہی بات سورہ قاریہ 101 نمبر اس میں آ رہا ہے، اس پوائنٹ نمبر وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ اس دن ہو جائیں گے جیسے رنگی ہوئی دھنی ہوئی اون ہوتی ہے۔ کیوں رنگی ہوئی دھنی اون؟ کیونکہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں، یہ بھی ماربل نکلتا ہے، پتھر نکلتا ہے، کہیں کالا ہے، کہیں سفید ہے، کہیں گولڈن ہے، کہیں کتنے رنگوں کے پتھر نکلتے ہیں، زمین کی لہریں آتا ہے۔ تو جب پہاڑ اڑیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، تو رنگین ہو کے اڑیں گے، کیونکہ اس کے جہاں جہاں جس رنگ کا پہاڑ ہوگا، ابھی بھی دیکھیں آپ کو مختلف رنگوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں نا جی، ابھی چلے جائیں ماربل مارکیٹ میں، جو پڑا ہوا ماربل کتنے رنگوں کا ہے، تو تکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ تنگی ہوئی اون کی طرح اڑیں گے۔ تو یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ اور یہ تیسرا جو نقطہ اس میں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، 21 نمبر آیت میں سے 21 آیت کو دیکھیں کہ اس طرح سے ہم نے لوگوں کو خبردار کیا تاکہ وہ لیعلموا، جان لیں، کیا انہیں پتہ لگ جائے کہ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور یہ جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو لا ریب فیہ ہے نا، قرآن مجید شروع ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فہم یہ قرآن میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، یہی 3 لفظ یہاں آ رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اسی طرح قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، کسی قسم کا شک۔ اور ریب ہوتا ہے کوئی ایسا شک، کوئی تردد، کوئی کنفیوژن، کسی درجے میں معمولی، یہ بالکل واضح ہے، تو یہ ہو کے رہنا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہاں چونکہ اصحاب کہف کا ذکر آ رہا ہے، تو جب اصحاب کہف بڑے عرصے بعد، کئی صدیاں گزرنے کے بعد بیدار ہوئے، جو اس میں 309 کا بھی جو ہے قرآن میں ذکر، تو لوگوں کا وہ خیال ہے، تو اس وقت سرکاری مذہب عیسائیت تھا،
جس میں لوگ آخرت اور قیامت کے قائل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بدل چکا تھا زمانہ اور لوگ مذہب کی طرف آ چکے تھے، مگر طرح طرح کے فلسفیانہ خیالات اور نت نئی بحثوں کے بعد لوگوں کی ایک تعداد موت کے بعد دوبارہ زندگی سے منکر ہو چکی تھی۔ نئی شگوفے چھوڑ کے اور لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ دوبارہ زندگی فقط روحانی ہوگی یا جسمانی ہوگی۔ اس سوال پر مناظرے بھی ہو رہے تھے، چونکہ اور کچھ نہیں ملتا لوگوں کو تو پھر مناظرے کرو، لوگوں کو الجھاؤ، اس کے اوپر اپنی روٹیاں سیدھی کرو، اور قوم اس سوال میں الجھی ہوئی تھی۔ تو اصحاب کہف کی دوبارہ زندگی نے دوبارہ جسمانی زندگی کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کر دیا کہ یہ اگر اتنے 300 سال بعد اٹھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقیوں کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اللہ سب کو اٹھائے گا، تو یہ اللہ نے لازمی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں اصحاب کہف کو دوبارہ اٹھا کے اور لوگوں نے دیکھ لیا سب کو کہ یہ وہی بچے تھے، جو لڑکے تھے جو غائب ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، پھر پتہ نہیں چلا کدھر چلے گئے، اب اتنے عرصے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، تو یہ لازمی ہونی ہے۔ تو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، یہ تو سب کچھ ہو جانا ہے لیکن پھر ہمیں تیاری کرنی ہے، اور تیاری ابھی کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔